اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یہ قرآن مجید کے 23ویں پارہ میں سورہ زمر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ بتائیے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت وہی لیتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا سوال عقل مندوں سے ہے، بے عقل لوگوں سے نہیں۔ ہدایت تو حقیقت میں وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اور شیطان کے پھندے سے بچانے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پیدا کیے اور کتابیں بھی نازل فرمائی۔ ان کے علاوہ بے شمار کتب، ابدال، اولیاء، علماء حق بھی پیدا کیے، لیکن جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی ہے ان کو جتنا بھی سمجھایا جائے، سکھایا جائے، سیدھا راستہ دکھایا جائے، وہ اتنا ہی الٹا ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف کے 24ویں پارہ میں سورہ زمر کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے۔ قرآن شریف کے 25ویں پارہ میں سورہ شورا کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت کے لیے کوئی دلیل نہیں بن سکتی۔ اٹھ پٹانگ بکنے کے بعد اپنے گمراہی پر قائم رہے گا، کتنا بھی معجزہ، کرامت اور بہت کچھ کر دو، لیکن اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تو اس معجزہ کو توڑ کے، کاٹ کے، زبان سے ایک الفاظ کر کے اپنی کفر پر، اپنی گمراہی پر ڈٹا رہے گا۔ میں آپ کو تاریخ دکھا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی لیکن ابلیس کو ہدایت نہیں ہوئی۔ حابیل علیہ السلام کی قربانی، یہ حابیل ولی ہیں تو رحمۃ اللہ علیہ، حابیل رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی قبول ہو گئی لیکن قابیل کو ہدایت نہیں ہوئی۔ دونوں بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کے ایک دم خاص بیٹے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے لہروں میں بہنے لگی لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کے لڑکیوں کو ہدایت نہیں ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش برس گئی لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں ملی۔ صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی پہاڑ سے پیدا کی گئی لیکن صالح علیہ السلام کی قوم کو ہدایت نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغیچہ بن گئی لیکن نمرود کو ہدایت نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا، سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا لیکن فرعون کو ہدایت نہیں ملی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی۔ جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی اس کے لیے معجزے اور کرامت سب بیکار ہیں، ورنہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کی ہدایت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے قرآن شریف موجود ہے، اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فقہاء کرام کا اجتہاد کر کے، نکھار کے، مسئلہ مسائل نکال کے رکھا ہوا موجود ہے، پھر بھی ہدایت نہ ملے تو اس کی جہالت کا اندازہ اب غور کریں کتنا بڑا جاہل ہے۔ قرآن کریم کے 28ویں پارہ میں سورہ ممتحنہ کے 2 رکوع میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے
کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی طاقت ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان میں دوستی کر دے، ملاپ کرا دے، بغض، نفرت، فرقت کے بعد محبت، مودت اور الفت پیدا کر دے۔ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہ ہو؟ ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ متباین اور مختلف اور متضاد چیزوں کو جمع کرنے پہ قادر ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ متباین، مختلف، متضاد چیزیں۔ متباین آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ دن اور رات یہ متباین ہے، دن ہے تو رات نہیں رہے گا، اور رات ہے تو دن نہیں رہے گا، یہ دو آپس میں متضاد ہیں، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں۔ یہ اللہ دونوں کو ایک وقت جمع کرنے پہ قادر ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ دونوں کو ابھی رات بھی رہے اور دن بھی رہے اکٹھا کرنے پر طاقت رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ وہی بتا رہے اس میں کہ امید ہے کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے محبت پیدا کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست سے ہلکی محبت رکھ، ممکن ہے ایک دن وہ تیرا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن سے ہلکی دشمن رکھ، دشمنی تھوڑا گزارا کر کے رکھ، ممکن ہے ایک دن وہ تیرا دوست بن جائے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379 حدیث نمبر 1895۔ اس آیت کریمہ اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی میں میانہ روی اختیار کرو، ورنہ حد سے زیادہ دوستی رکھو گے یا حد سے زیادہ دشمنی کرو۔ اتنی دلیل ہونے کے باوجود بھی یہ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی اور ان کے چاہنے والوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ بات چیت کرنا تو بہت دور کی بات، سلام کا جواب نہیں دیتے، قرآن حدیث کی ہدایت کو بھی قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ یہ جو بتایا نہیں جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی، یہ آپ کو ملیں گے زیادہ اکثر یو پی میں، چھتیس گڑھ میں، بہار میں۔ جھنڈا جھاڑ سب لگاتے رہتے، دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں ہم حسین ہیں، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور نماز کبھی نہیں پڑھتے۔ کوس کا دامن، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نعرہ لگاتے چلتے ہیں، کوس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور نماز کبھی نہیں پڑھتے۔ حسین کے دامن نہیں چھوڑیں گے کہتے ہیں یہ حرام خور، یہ بدماش۔ حسین کو میدان جنگ میں ہیں، بھوکے پیاسے روزہ سے ہیں، دشمن تیر مار رہا ہے، تلوار مار رہا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ خبیث لوگ کبھی نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں حسین کے دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اتنے بدماش ہوتے ہیں، ان کو ہدایت ملے گی، یہ جنت میں جائیں گے۔ اتنا بدماش ہے، اتنا بڑا ناپاک ہے کہ مسجد میں گھس جائے تو مسجد ناپاک ہو جائے۔ اس ناپاک جسم سے، اس ناپاک منہ سے حسین کا نام لیتے ہیں۔ اتنی مصیبت میں، پریشانی میں ہے۔ حسین ایسا نہیں ہے کہ اکیلے تھے، جنگ لڑ ختم ہو گئے، لاش پڑا ہوا، بیٹا ہے، یہاں بیٹی ہے، یہاں پوتا ہے، یہاں پہ بھائی ہے، وہاں پہ بھائی کا بیٹا ہے، وہاں بھتیجا ہے، 70 لاش پڑے ہوئے ہیں، اور جنگ لڑ رہے ہیں۔ نماز کے ٹائم میں تو نماز پڑھنے لگے۔ یہ حرام کھانے والے کہتے ہیں کہ ہم حسین کے دامن نہیں چھوڑیں گے، شرم نہیں آتی ان کو۔ تو بدماشی اتنا کرتے ہیں اور ڈنگے کیسے مارتے ہیں، اتنا ہونے کے باوجود بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرم سے راہ حق پر لانے کے لیے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جم جانے کے لیے، جہالت سے بچانے کے لیے پیار اور محبت بھرے الفاظ سے ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے 25ویں رکوع میں آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو،
انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے، جیسے بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے جو اس بکری کو اٹھا لے جاتا ہے جو ریوڑ سے بھاگ نکلے یا ریوڑ سے دور چلی جائے یا ریوڑ کے کنارے پر ہو۔ اور بچو تم پہاڑ کی گھاٹیوں سے، پہاڑ سے مراد یہاں پہ حدیث میں گمراہی ہے، اور بچو تم گمراہیوں سے اور جماعت کے اور مجمع کے ساتھ رہو۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112، حدیث نمبر 173، مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83۔ یہ حدیث بتائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کا بھیڑیا شیطان ہے، جیسے بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے درندہ، جو بکری ریوڑ سے بھاگ جائے اس کو پکڑ کے کھا جاتا ہے، یا ریوڑ سے دور چلے جائے، گمپو ہوتا ہے نا بکریوں کا، وہ گمپو سے دور اکیلے چلا جائے تو اس کو کھا جاتے اٹھا کے شیر، یا ریوڑ کے کنارے پر ہو اس کو اٹھاتا ہے۔ تو ایسے ہی بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کہ جماعت سے مل کے رہو۔ ساری جماعت ایک بات پر اکٹھا ہے تو الگ ٹانگ کھڑا کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، سب لوگ مل کے ایک جگہ ہے یہ الگ ارے سارے مسلمان ایک مسئلہ ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ آڑا پھر گیا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگ شیطان ان کو لے جائے گا۔ جیسے شیر گمپو، بکریوں کی گمپو میں سے، ریوڑ میں سے ایک بکری ادھر گیا، شیر آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، کیا بھی پتہ نہیں چلتا، کسی کو ہوا بھی نہیں لگتی۔ ایسے ہی جس مسئلہ پر سارے مسلمان اکٹھا عمل کر رہے ہیں، عالم، علماء، بزرگ، ولی، عام آدمی سب، ایک آدمی آڑا پھر گیا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مجھے پسند نہیں، وہ سائڈ میں ہو گیا، شیطان لے جائے گا، اس کو احساس تک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی گمراہی سے حفاظت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔